الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأزواجه كثيرا كثيرا، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. برادران اسلام، ناظرین و سامعین، مسجد نور ریڈیز کی طرف سے آپ کا خادم عبد الرسول منصور حاضر خدمت ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ صیام رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ قیام وہ عنقریب رخصت ہوا چاہتا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش کا سامان کر رکھا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. آپ نے ماہ صیام رمضان المبارک کی رفعت، عظمت اور خیر و برکت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کی: اے پروردگار، ہمارے لیے رجب میں برکت فرما، رجب مبارک فرما. ہمارے لیے شعبان میں برکت فرما. وبلغنا رمضان. جب رمضان المبارک کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے پروردگار، اپنے کرم سے ہمیں رمضان نصیب فرما. رجب میں برکت فرما، شعبان میں برکت فرما، لیکن ہمیں رمضان نصیب فرما. رمضان میں برکت کی دعا نہیں کی، اس لیے کہ رمضان ہے ہی برکت. رمضان تو سراسر برکت کا نام ہے. تو وہ لمحات ناظرین جس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اپنے بندوں کے لیے پنہا کر رکھی تھی، وہ عنقریب رخصت ہوا چاہتا ہے. آج امت مسلمہ اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ ادا کر رہی ہے، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. رب ذوالجلال نے کتنا عظیم احسان فرمایا ہم پہ کہ ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور پھر رمضان کے اندر صیام عطا فرمایا. ہم روزہ رکھتے ہیں دن کے وقت، اور رات کے وقت نبی پاک سرور کونین علیہ السلام نے اپنی امت کو قیام عطا فرمایا. یہ مہینہ صیام کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، اور نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کو رب العالمین نے اپنے قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا. ماہ رمضان کی 27ویں شب تھی جب روح الامین حضور سرور کائنات سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے قلب اطہر پر اللہ کا قرآن لے کر نازل ہوئے.
اس مہینے کو نزول قرآن سے نسبت ہے، صیام سے نسبت ہے۔ اس ماہ مقدس میں آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل اور کفر و اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی، جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یوم الفرقان، قرآن اس کو یوم الفرقان کہتا ہے، وہ بھی رمضان کے اندر ہے۔ اس رمضان کے اندر 21 تاریخ کو مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ اور اسی رمضان کے اندر ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل فرمایا، اور وہ قدر والی رات کتنی عظیم رات تھی۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت پر غالب ہے۔ یعنی اس میں کی جانے والی عبادت جو ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اللہ کے حضور اتنی اعلیٰ اور رفع ہے کہ 1000 مہینے کے اندر وہ اہتمام تم نہ کر پاؤ گے جتنا کہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس ایک رات کے اندر کر رکھا ہے۔ تو لیلۃ القدر بھی اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اعتکاف بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے، مولا کائنات کا یوم شہادت بھی اسی مہینہ میں ہے، یوم فرقان بھی اسی مہینہ میں ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، رب العالمین نے ہمیں پاکستان بھی اسی مہینے میں عطا فرمایا۔ ماہ رمضان تھا، 27ویں شب تھی کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بن کر ابھرا۔ ہم ان قائدین کو، تحریک پاکستان کے ان کارکنوں کو، اور پاکستان بنانے کے اندر جو شامل تھے، ہم اپنے ان محسنین کو سلام کرتے ہیں، سلامی عقیدت کرتے ہیں، اور ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اور یہ ملک اللہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہمیں عطا کیا گیا، چونکہ یہ رمضان میں ہمیں نصیب ہوا، 27ویں شب میں نصیب ہوا۔ یہی خدا کی مشیت تھی، یہی خدا کی مرضی تھی۔ اب انشاءاللہ یہ ملک جو ہمیں رمضان میں نصیب ہوا ہے، نزول قرآن کے مہینے میں نصیب ہوا ہے، یہ ملک قائم رہے گا اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اور پھر اب تو ماشاءاللہ ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین نے ایٹمی پاور بنا دیا۔ ہم عبد القدیر خان اپنے سائنسدان کو اور اس کی ٹیم کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی محنت سے، جن کی کاوش سے اور جن کے احساس کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں ایٹمی پاور بنا دیا۔ اب تو کوئی طاغوتی طاقت پاکستان کی طرف میلی آن کر کے نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ احسان ہے ان محسنین کا، ہم قدردان ہیں ان کے، دعا گو ہیں ان کے لیے۔ تو دوستانی گرامی قدر، پاکستان بھی ملا تو ہمیں رمضان کے اندر نصیب ہوا۔ آج جمعۃ الوداع ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو، اس کی برکتوں کو اور اس کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخر ہو عتق من النار، کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے۔ اور رحمت کا معنی ایصال خیر کو پہنچا دینا۔ رب العالمین کی جب رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو خیر نصیب کر دیتا ہے، خیر ان تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کو جس قسم کی خیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رب کائنات ان کو وہ خیر نصیب کر دیتا ہے۔ تو یہ رحمت تھی تو ہم نے یہ پہلا عشرہ گزارا، ورنہ یکسر نظام بدل جاتا ہے رمضان کے اندر، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، لیکن یکدم اس کے اندر تبدیلی آ گئی اور ہم نے اتنا لمبا روزہ جو ہے وہ ادا کیا، کھانے کی پرواہ نہیں ہے، پینے کی پرواہ نہیں ہے،
اپنے آرام کو ہم نے آرام کی پرواہ نہیں کی، رات کو قیام کیا ہے، دن کو سیام کیا ہے. یہ اتنی بھاری ذمہ داری جو ہم نے ادا کی ہے محض اس کی رحمت کے ساتھ کی ہے. اس کی رحمت تھی تو ہمیں یہ اشرا نصیب ہوا. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا وہ اوسط ہو مغفرتن، اس کا جو درمیانہ اشرا ہے وہ تمہارے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے. اللہ پاک اپنے بندوں پہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. اور آخر میں فرمایا وہ آخر ہو اتکو من النار، اور جو اس کا آخری اشرا ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے کرم اور اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو، روزہ داروں کو، جنہوں نے رات کو قیام کیا تھا، قرآن پڑھتے رہے اور دن کو انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. حاضرین محترم، دوستان گرامی قدر، سید کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان ذیشان کے مطابق ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون السنۃ کلها رمضان. اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے رمضان میں کیا کچھ رکھا ہے ان کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان پر کتنی رحمت رکھی ہے، اس میں کتنی برکتیں اللہ پاک نے اس ماہ مقدس کے اندر رکھی ہیں. اگر یہ حقیقت میری امت پر واضح ہو جائے، اتنی رحمت، اتنی برکت، تو حضور فرماتے ہیں امت دعا کرے کہ اے اللہ پھر ایک مہینہ کافی نہیں، پورا سال ہی رمضان ہونا چاہیے. یہ حقیقت تو کھلے گی جب قیامت کا دن ہوگا، جب نام اعمال سامنے آئے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ رب کائنات نے اس ماہ مقدس میں کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اپنے بندوں کے لیے چھپا رکھی تھی. تو حاضرین، آج امت مسلمہ جمعۃ الوداع ادا کر رہی ہے. ہر جمعۃ الوداع کے اندر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے. رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم نے جس میں سیام کیا ہے، قیام کیا ہے، قرآن خوانی کی ہے، اللہ پاک جو بھی ہم نے اہتمام کیا اپنی بساط کے مطابق، اللہ اسے قبول و منظور فرمائے اور اپنی رحمت میں ہمیں ہمیشہ رکھے. اور اس کی برکات اور اس کے اندر جو برکتیں اللہ نے اور مغفرتیں چھپا رکھی ہیں، اس سے تمام امت کو اللہ پاک فیض دیا. یہ مہینہ زندگی میں بار بار نصیب ہوتا رہے اور ہم اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں. ہم اس مہمان کا صحیح معنوں میں اہتمام تو نہ کر سکے، اس کا احترام تو نہ کر سکے، ہم سے کوتاہی بھی ہوگی، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی سیام کے سلسلے میں، قیام کے سلسلے میں. تو رب ذوالجلال تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا، ہماری غلطیوں کو معاف کرنا. آج امت مسلمہ اور پوری انسانیت کرونا وائرس کے اس مرض میں، اس وبا کے اندر مبتلا ہے. رب ذوالجلال تو قادر مطلق ہے، اسے ختم فرما، اپنے بندوں کو راحت و آرام نصیب فرما. جس کشمکش سے آج انسانیت گزر رہی ہے، الہ العالمین تو اپنے کرم سے، وبا نازل بھی تیری طرف سے ہوئی ہے، وبا بھی تیری طرف سے ہے اور شفا بھی تیری طرف سے ہے. تیرے حبیب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ پاک کوئی آسمان سے وبا نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے. تیرے بندے اس کی دعا بھی کر رہے ہیں اور دعا کے ساتھ ساتھ تیری بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ، ہم انتہائی عاجز ہیں، انتہائی کمزور ہیں، ہم اس قابل نہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ تجھ سے مانگ سکے. لیکن تیرا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. تو یا اللہ، ہم ان گناہگار زبانوں سے تو اس سے مانگ رہے ہیں، تو اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کیا کائنات میں اور کوئی در ہے کہ جہاں پہ ہم جائیں اور وہاں سے جا کر ہم
اپنی حاجات کو پورا کریں. اللہ تو حاجت روا ہے, تو مشکل کشا ہے, تو اگر یہ وبا نازل کرنے پر قادر ہے تو اس کی دوا نازل کرنے پر بھی قادر ہے, اس کی شفا بھی تو نے دینی ہے. اللہ تو نے وعدہ کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, کہ ہم قرآن پاک سے وہ فیض نازل کرتے ہیں کہ جو شفا بن جاتا ہے لوگوں کے امراض کی. تو یا اللہ تیرے قرآن کے وعدے کے مطابق ہمیں شفا کی ضرورت ہے. الہ العالمین تو ہمیں شفا عطا فرما, اس موذی مرض سے اللہ پاک تو ہمیں محفوظ فرما. اپنے حفظ و امان میں اللہ پاک ہمیں تو رکھ. ہم تیرے محتاج ہیں, تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کی امتی ہیں, کچھ بھی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں, حضور کے غلام ہیں. نبی پاک کی غلامی کے صدقے میں, حضور کی نسبت کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیں. حال کیسا ہے صحیح, نسبت تو بہت اچھی ہے. تو حاضرین ناظرین, اب اس مختصر سے خطاب کے بعد میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری مسجد نور ریڈز کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے ایک درخواست آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنے حضرات نے, جن حضرات نے وہ خواہ ریڈز سے تعلق رکھتے ہوں یا باہر سے ہیں, مسجد نور کے ساتھ مالی تعاون کیا ہے, الہ العالمین تو اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اس تعاون کو ان کے جو جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ فرما. ہمارے بھائی نذیر احمد اوکلی روڈ والے تھے, ان کی فیملی کی طرف سے بھی 5,000 کا عطیہ مسجد کو موصول ہوا. اور بھائی ہمارے حاجی تاج محمد صاحب تھے, ان کی طرف سے 2400 کا یعنی 2,400 پاؤنڈ کا عطیہ وہ مسجد کو موصول ہوا ہے. اور بھائی محمد عاشق مرحوم جو اس ماہ مقدس کے اندر جن کا انتقال ہوا, وصال ہوا ہے, ان کی طرف سے 1,000 پاؤنڈ کا عطیہ وصول ہوا ہے. اور ہمارے بھائی مرحوم منی مرحوم کی فیملی کی طرف سے 500 پاؤنڈ کا عطیہ. اور ارشد اور ظفر ٹیکسی والے 24/7 ٹیکسی والے, یہ ہمارے برخوردار ہیں, بچے ہیں, ریڈس میں ان کا ٹیکسی بیس ہے, ان کی طرف سے 550 پاؤنڈ کا عطیہ وہ مسجد کو موصول ہوا ہے. اور بھی سب حضرات سے ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جو حضرات اس ماہ مقدس کے اندر ڈونیشن پیش کرتے ہیں مسجد نور کو, اللہ کی رضا کے لیے, مسجد کی تعمیر توسیع کے لیے. مسجد اگرچہ بند ہے لیکن الحمدللہ مکمل بند نہیں ہے, کھلی مسجد ہے, اذان ہوتی ہے, اس میں جو چند حضرات موجود ہوتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ جماعت بھی ہوتی ہے, لیکن مسجد کی اخراجات تو بدستور وہ جاری ہیں. تو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی انتظامیہ نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ بھرپور طریقے سے دل کھول کر آپ نے مسجد بنائی بھی آپ نے ہے, اور اس کو رواں دواں رکھنا, اس کو چلانا اور اس کے اخراجات کو پورا کرنا, یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. امید واسق ہے کہ آپ اس سلسلے میں بھرپور توجہ دیں گے. آن لائن کریں اپنے ڈونیشن, یا انتظامیہ کے ساتھ پروس کے ساتھ اپنی ڈونیشن پیش کریں. اللہ پاک آپ کے مال و جان میں, عزت و ایمان میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. جو بندے نہیں دے سکتے آن لائن, وہ انویلوپ تک کمیٹی والے آپ کو آ جائے, اگر وہ نہ دے سکے تو وہ جو ڈونیشن نہ پیش کریں آن لائن, تو کمیٹی والے ان سے آ کر یعنی فیس ٹو فیس ان سے آ کر وہ وصول کر لیں گے. تو اور حافظ پرویز نے بیٹے, ہاں ماشاء اللہ. ہاں, تو آخر میں بھائی پرویز اختر جو پیراڈائز کارپیٹ والے ہیں, ان کا اور ان کے خاندان کا, ان کی فیملی کا, ان کے بیٹے عمران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے, کہ انہوں نے بیٹے عمران نے اس سال مکمل قرآن مجید فرقان حمید مسجد نور کے اندر تراویح کے اندر وہ سنایا, اور ان کے ساتھ معاونت بھی کی ہے. کچھ قرآن پاک انہوں نے بھی سنایا. بھائی ہمارے برخوردار ہیں مولانا یاسر ایوب صاحب, اللہ پاک سب کا سننا اور سنانا قبول فرمائے. اور یہ جو سعادت بھائی پرویز اختر کو اللہ نے نصیب کی ہے, اللہ پاک اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے, ان کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ کرے.
اور اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. قبلہ تسی فرماش دیو جے ان لائیو سٹریم مسجد جاسی ہیں؟ ان لائیو سٹریم مسجد چلی جاسی ناظرین اس کے بعد اب یہ جو لائیو آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اب یہ مسجد میں جا رہا ہے اور مسجد میں ہمارے قاری علامہ اجمل صاحب ہیں، مولانا یاسر ایوب صاحب ہیں. اب وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. مزید جو بات چیت ہے وہ آپ تک وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ مسجد نور کی طرف سے جو آپ کو سہولت میسر ہے یہ آپ کو انشاءاللہ میسر رہے گی اور آپ اس پر یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کی تازگی کا سامان کرتے رہیں گے.